اس لیے احباب گرامی سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، ہائے 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 ہائے، بڑی خوبصورت بات حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بس میں اختتام کی طرف آ گیا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ثم قال علی یا غوث الاعظم، امتیاز میں قاری صاحب بڑی خوبصورت بات، سرکار غوث اعظم فرماتے پھر مجھے میرے اللہ نے کہا، اے غوث اعظم ان لی عبادن سوى الانبیاء والمرسلین، نبیوں رسولوں کے علاوہ میرے کچھ ایسے بندے ہیں، سنیے گا ذرا، یہ بات ہونے لگی ہے، پتہ نہیں میں تو بڑا ذوق آ گیا مجھے، نبیوں رسولوں کے علاوہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں، نبی نہیں ہے وہ، رسول نہیں ہے، لیکن میرے بندے ہیں، لا یطلع علی احوالہم احد من اہل الدنیا ولا احد من اہل الاخرہ، کہ ان کی شان کیا ہے نہ دنیا والے جانتے ہیں نہ کون جانتے ہیں، ان کے احوال کیا ہے، ان کی کیفیات کیا ہے، یہ دنیا نہیں جانتی۔ اچھا دنیا نہیں جانتی تو آخرت والے جانتے ہوں گے، فرما نہیں، ان کے احوال کو آخرت والے بھی نہیں جانتے۔ اور آگے فرمایا، بھئی توجہ ہے، اوے مولائیو بڑی بڑی گل خدا دی قسمیں اور لگی، ہائے ہائے، اوے میرے غوث پاک کوئی خشک ملا نہیں تھے، بڑے مولائی حسینی پنجتنی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا نہ ان کو دنیا والے جانتے ہیں نہ آپ صاحب آخرت والے جانتے ہیں، ولا احد من اہل الجنت ولا احد من اہل النار، نہ جنتی ان سے واقف ہے نہ دوزخی ان سے واقف ہے۔ نبی رسول وہ نہیں ہے لیکن شانیں ان کی اتنی بڑی ہیں، نہ جنتی ان کی شانوں کا اندازہ لگا سکے، جنتی نہ دوزخی ان کی شانوں کا اندازہ لگا سکیں۔ آگے فرمایا ولا مالک ولا رضوان، مالک کہتے ہیں جو جہنم کا نگران فرشتہ ہے، رضوان کہتے ہیں جو جنت کا نگران فرشتہ ہے۔ فرمایا نہ تو مالک ان کی شانیں سمجھتا ہے نہ رضوان جنت ان کے حوال سے واقف ہے، شان ہی انہوں دی ایڈی بڑی ہے، انہاں مالکہ رضوانہ تو اونچے، یہ جنت کا پہرے دار فرشتہ نہیں جانتا کہ ان کا مقام کیا، دوزخ پہ مامور فرشتہ نہیں جانتا کہ ان کا مقام کیا ہے۔ آگے فرمایا سنو ولا جعلتہم للجنت ولا للنار ولا للثواب ولا للعطاب ولا للحور ولا للغلمان، فرمایا کیونکہ میں نے ان کو جنت کے لیے بنایا ہی نہیں، میں نے وہ جنت کے لیے نہیں بنائے اور نہ میں نے وہ جہنم کے لیے بنائے، نہ وہ میں نے ثواب کے لیے بنائے، نہ وہ میں نے عطاب کے لیے بنائے، نہ وہ میں نے حوروں کے لیے بنائے، نہ وہ میں نے غلمانوں کے لیے بنائے۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی سارے لوگ کہتے ہیں مجھے جنت مل جائے، اس میں حوریں ہوگی، اس میں نہریں ہوگی، اتنا ثواب ہوگا، اتنی سزا ہوگی، یہی ہے سارا اسلام۔ اللہ فرماتا ہے وما جعلتہم للجنت ولا للنار، میں نے ولا للثواب ولا للعطاب ولا للحور ولا للغلمان، میں نے نہ ان کو جنت کے لیے تخلیق کیا نہ میں نے ان کو جہنم کے لیے تخلیق کیا، نہ میں نے ان کو ثواب کے لیے تخلیق کیا، نہ میں نے ان کو عذاب کے لیے تخلیق کیا، نہ میں نے ان کو حوروں کے لیے بنایا، نہ میں نے غلمان کے لیے بنایا۔ کن کے لیے؟ فرمایا اپنے لیے، بس اپنے لیے، وہ کسی کے نہیں ہیں، کسی حور کا ان پر کوئی حصہ نہیں ہے، ثواب و عذاب والا کوئی کھاتا نہیں ہے، کس کا کتنا ثواب، کس کا کتنا، کس کو کتنی سزا، کس کو کتنی، فرمایا یہ ان کے بارے میں بحث ہی نہیں ہے، یہ ان کے بارے میں بحث ہے ہی نہیں۔ ایسے بھی بندے ہیں میرے، اے میرے غوث اعظم، آگے ارشاد فرمایا فتوبہ، اے میرے غوث
خوشخبری ہے ان کے لیے. اب یہ میری اور آپ کی بات ہونے لگی. ہائے ہائے فرمایا توبہ، خوشخبری ہے ان کے لیے، لمن آمن بہم، جو ان پر ایمان لایا. ہائے ہائے ہائے، وہ نبی نہیں ہے جو ان کو مان گیا، جس نے ان کی شانوں پر ایمان رکھا، جس نے ان پر یقین رکھا. طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے میری بارگاہ سے انعامات ہیں، ان کے لیے میری بارگاہ سے کرم نوازیاں ہیں. یا اللہ کن کے لیے؟ فرمایا جو ان کو مان گیا، جو ان پر ایمان لایا. اچھا اب یہ کون ہے جن پر ایمان لاتے؟ ایمان تو یہاں اللہ تے ہوندا ہے اتنا یہ رسول تے. یہ کون ہے جو ذات رسالت سے اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ ان پر بھی ہم نے ساتھ ہی ایمان رکھنا ہے؟ تو فرمایا میرے غوث کی آواز آ رہی ہے، سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک مثال دے کے سمجھ خود جانا کہ وہ کون ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، فرمایا وَإِن لَّمْ يَعْرِفْهُمْ، وہ ان پر ایمان رکھیں اگرچہ انہیں ان کی معرفت نہ ہو، وہ پھر بھی بچ جائیں، پھر بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. بھئی دیکھیں، کسی کو جاننا اور پہچاننا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ اس کا ہے کہ اس کو یہ جانتا ہے، اس کی عادات و خصائل کیا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کتنا پڑھا ہے، اس کا علم کتنا ہے، یہ کیسی عادتیں رکھتا ہے، یہ اس کا تعارف ہے، یہ اس کی معرفت ہے. اللہ نے فرمایا صرف ان پر ایمان رکھیں کہ یہ بڑی شان والا ہے، بس اتنا ہی. نہ جانے کہ یہ کتنی شان والا ہے، ان کی شان کیا 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 ہے یہ نہ بھی پتا ہو تو خیر ہے، منن والا ہوئے بس، ماننے والا ہو، اتنی ان کی شانیں ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم قال علی، پھر اتنی باتیں کرنے کے بعد مجھ سے کہا یا غوث الاعظم، اے ولیوں میں بڑے غوث، سن وانت منہم، ان کا تعارف یہ ہے کہ ان میں سے ایک تو ہے. ان میں سے ایک تو ہے. تو جنت کے لیے نہیں ہے، تو جہنم کے لیے نہیں ہے، حوروں کے لیے نہیں ہے، غلمان کے لیے نہیں ہے، عذاب کے لیے نہیں ہے، ثواب کے لیے نہیں ہے، دوزخ کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے. تو خدا کے لیے ہے، خدا تیرے لیے ہے، تو ان میں سے ایک ہے. اور پھر اندازہ کر، ان سے اوپر کی لسٹ کو پڑھ، حضرت مہدی ملیں گے، عسکری ملیں گے، محمد تقی ملیں گے، علی نقی ملیں گے، جناب علی رضا ملیں گے، موسیٰ کاظم ملیں گے، جناب امام جعفر الصادق ملیں گے، باقر ملیں گے، جناب زین العباد ملیں گے، حسین ملیں گے، حسن ملیں گے، علی ملیں گے. اور میں منہم، ان میں سے تو ہے. تو غوث کن میں سے؟ غوث حسن میں سے ہے، غوث حسین میں سے ہے، غوث محمد میں سے ہے، غوث سیدہ زہرا میں سے ہے. فرمایا جب ان میں سے ایک کو دیکھیں گے تو میرا غوث اعظم ہے. جب وَأَنْتَ مِنْهُمْ، وہ اور بھی ہے، نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی شانوں والے ہیں. تو میرے غوث اعظم فرماتے ذرا توجہ کر، جن میں سے میں ایک ہوں اس کی شان یہ ہے، تو جن میں سے ہوں ان کی شان کیا ہو، ان کی شان کیا ہو. سمجھ آئی ہے یہ بات؟ سمجھ گئے ہو؟ یہ میرے غوث، اس لیے میں نے کہا پڑھنا غوث کو ہے، سمجھنا حسن کو ہے، پڑھنا غوث کو ہے، سمجھنا حسین کو ہے. یہ اس لیے میں نے کہا. تو یہ حضور غوث اعظم کا تعارف ہی صحیح نہیں کروایا گیا کہ حضور غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہیں، سرکار غوث اعظم فرماتے کیا ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ثم قال علی یا غوث اعظم لا صلاۃ لمن لا معراج لہ عندی، کہ جس کی کوئی نماز نہیں ہے نا، اس کی میری بارگاہ میں معراج بھی نہیں ہے.